أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے استقبال ہے ہمارے پروگرام درس مسائل ڈیلی رمضان سیریز، آپ کا سوال اور ہمارا جواب میں۔ اس وقت میں ہم جس اہم مسئلے پر بات چیت کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری پچھلی ویڈیو جس میں ہمارا جو ٹائٹل تھا ویڈیو کا کہ آپ ناپاکی کی حالت میں سحری کر سکتے ہیں، اس کے کمنٹ باکس میں ہم سے ہمارے ایک ویور نے پوچھا کیا کسی آدمی کو اگر روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا اس کا روزہ باقی رہے گا۔ اس کے بارے میں امام داؤد علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب ابو داؤد شریف میں ایک حدیث نقل کی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم۔ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو روزے کی حالت میں قے ہو جائے یا اسی طرح احتلام ہو جائے یا یہ کہ وہ پچنے لگوائے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس حدیث کے ضمن میں ہم 3 مسئلے بیان کریں گے۔ مسئلہ نمبر 1، لا یفطر من قاء، اگر کسی آدمی کو روزے کی حالت میں قے ہو جائے یعنی الٹی ہو جائے تو اس الٹی کی بنا پر اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، اگرچہ وہ الٹی اس کو منہ بھر کر ہی کیوں نہ ہو جائے۔ لیکن اگر کسی روزے دار مرد یا عورت کو قے ہوئی یعنی الٹی آئی اور وہ ابھی منہ کے اندر ہی تھی اور وہ بہت تھوڑی سی تھی اور اس نے اس کو واپس نیچے حلق سے اتار لیا تو بھی اس سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی کو روزے کی حالت میں الٹی آتی ہے اور وہ ابھی اس کے منہ میں ہی ہے اور وہ اس منہ بھری ہوئی الٹی کو واپس حلق سے نیچے اتار لیتا ہے تو اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح اگر کوئی قصدن الٹی کرتا ہے یعنی اپنی انگلیاں حلق میں ڈالتا ہے اور الٹی کرتا ہے تو بھی اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا یعنی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر الٹی خود بخود ہوتی ہے اور وہ اگرچہ کتنی زیادہ ہی کیوں نہ ہو اور کتنی بار کیوں نہ ہو جائے تب بھی اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسری چیز جو اسی حدیث میں بیان کی ہے ولا من احتلم، اور روزے کی حالت میں اگر کوئی مرد یا کوئی عورت سوئے ہوئے ہوں اور ان کو اس وقت میں احتلام ہو جائے تو بھی اس سے ان کے روزے پر کسی طرح کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ ایک فطری چیز ہے اور روزے کی حالت میں احتلام مرد کو بھی ہو سکتا ہے اور عورت کو بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مرد یا عورت روزے کی حالت میں کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جس کے نتیجے میں منی خارج ہو جاتی ہے، یعنی کوئی مرد یا کوئی عورت اپنی شرمگاہ یعنی اپنے پیشاب کے مقام کو اس طرح رگڑے شہوت کے ساتھ کہ اس سے اس کی منی خارج ہو جائے تو پھر اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تیسرا مسئلہ ولا من احتجم، کہ اگر کوئی حجامہ کرائے، یعنی حجامہ کرانا یعنی جو آج کل آپ نے دیکھا ہے، پہلے تو اگرچہ وہ منہ کے ذریعے ہوتا تھا لیکن ابھی آج کل جو حجامہ ہو رہا ہے وہ ایک نئی ٹیکنیک کے ساتھ ہو رہا ہے کہ بدن پر کچھ کپ لگائے جاتے ہیں اور پھر وہ کپ ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں خون آتا ہے تو گویا کہ بدن کا جو فاسد خون ہے اس کو نکلوایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو تیسرا مسئلہ ہم اس ضمن میں بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بلڈ ٹیسٹ کرانے کے لیے بلڈ دینا چاہے تو وہ روزے کی حالت میں بلڈ دے سکتا ہے، اگرچہ احادیث میں اس سے منع کیا گیا ہے اور اس کی بنیاد یہ ہے
کہ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں حجامہ کراتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ اس کو کمزوری ہو جائے اور کمزوری کی بنا پر وہ اپنے روزے کو پورا نہ کر سکے. اس لیے فقہائے امت روزے کی حالت میں حجامہ کرانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں. لیکن بلڈ ٹیسٹ کرانے کے لیے جتنے بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے، جتنے خون کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی فقہائے امت اجازت دیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی اور سوال ہے تو آپ ہمیں ہمارے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کے ان سوالات کے جواب دے سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے علاوہ دوستو ہمارے چینل کی ویڈیوز کو لائک ضرور کریں اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر ضرور کریں